گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو دبلا مت کرنا. یہ جتنے گٹکھا کھانے والے لڑکے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی، ایک مکہ مارا مر گیا وہ آدمی. اور آج کل ہمارا نوجوان گٹکھا کھا کھا کر کے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو مکہ مارے گا تو خود ہی گر جائے گا. تو گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گٹکھا حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے، بیڑی حرام نہیں ہے. کیوں حرام نہیں ہے؟ کہتے مکروہ ہے. تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکھا کو جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کیونکہ گٹکھا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، کھینی، یہ تمام چیزیں آپ کے شریر کو برباد کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے شریر کو برباد کرے وہ حرام ہیں، وہ مکروہ نہیں ہے. معاف کیجیے، مکروہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک سوال ابھی میرے پاس ہے، میری جیب میں پرچی رکھی ہوئی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب ذرا اس مسئلے کو بیان کر دیجئے گا کہ ایک آدمی جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے سال کی سال نماز پڑھاتا ہے اور مسئلہ بیان کرتا ہے کہ نماز ہو جائے گی. دیکھو، نماز ہو جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے، اور نماز اسی حالت میں پڑھنی چاہیے الگ مسئلہ ہے. نماز آپ جب پڑھیں تو بہترین لباس میں پڑھیں، جو لباس آپ عزت دار کا جو لباس ہے، جو آپ کہیں جاتے ہیں جو لباس پہن کے جاتے ہیں وہ لباس آپ پہن کر کے نماز پڑھیں. کسی کی شادی میں جانا ہو، آپ جنگیہ پہن کے اور گمچھا رکھ کر کے جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے. آپ پردھان جی اپنے گھر پہ آپ کو بلائیں گے، آپ بہترین سفید کرتا پائجامہ پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر کے سج سمر کے جائیں گے کیا؟ آپ جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو، اور گمچھا رکھ کر کے اور جنگیہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی. مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مستحب کے خلاف ہو. مثال کے طور پر مسجد میں آپ جاتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر اندر ڈالیں اور پھر بایاں پیر اندر ڈالیں، اور مکروہ یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں ڈالیں اور بعد میں دایاں ڈالیں. یہ مکروہ ہے. جو چیز حرام ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے. معاف کیجیے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے. ایک بار وہ پیڑ پہ چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے تھے. اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، اور صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی. آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگوں کو پتلا سمجھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو. لہما اسقلان علی المیزان من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگ قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوں گی. اللہ کے آپ کا کیریکٹر تولا جائے گا، آپ کا ایمان تولا جائے گا، آپ کا عمل تولا جائے گا. اگر آپ فزیکلی کمزور بھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے اس کی ویلیو نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے مگر آواز بہت اچھی تھی. قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، بالکل فریش فریش سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا. اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں. قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی
اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، روک دو تلاوت، روک دو. کہتے میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں. جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک آن لائن ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نہ ماں کو اپنی ذمہ داری یاد ہے، نہ باپ کو اپنی ذمہ داری یاد ہے. جوان لڑکی بے پردہ گھر سے بن کر کے، سنور کر کے، میک اپ کر کے اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلتی ہے، اور ماں 70 سال کی ماں بیچاری چادر اوڑھ کر کے، نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے، اور 20 سال کی چھوکری کھلے عام گھوم رہی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹی والے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے. آپ نے کہا عبداللہ بس کر، اب میرے اندر طاقت نہیں اور سننے. صحابہ کرام تو قرآن سنتے تھے رونے لگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں. یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اس سامنے کی پبلک میں کوئی جانتا ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے چاشت کی نماز کس کو بولتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟ بولو بھائی. نہیں جانتے. سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی مغرب کے ٹائم. کب پڑھتے ہیں بھائی؟ اچھا چلیے ماشاءاللہ، کچھ لوگ تو جانتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں، عبد الغفار صاحب تو بیچارے ٹائم کم دیتے ہیں، جو دوسرے مقررین ہیں بہت سارے مقررین 1 مہینہ کنٹینیو آپ یہاں پروگرام کرتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا لیول ہے، جو لا علمی کا لیول ہے، وہ برابر بڑھ ہی رہا ہے. بے نمازی برابر بے نمازی ہو رہے ہیں، نشہ کرنے والے برابر نشہ کر رہے ہیں، بے پردگی کرنے والی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں. اب تو حالات یہ ہے کہ مسجد کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے، قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے. ہم حکومتوں کو کیا بولیں گے، ہم پرشاسن کو کیا بولیں گے؟ آج اپنی وقف کی ہوئی زمین کو بھی مسلمان خود ہڑپنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں، جلسے کراتے ہو تو کم سے کم اپنے دینی لیول میں، اپنے نالج لیول میں بھی اضافہ کیجئے. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مسئلہ یاد رکھیے. چاشت کی نماز پڑھنے کا 2 ٹائم ہے. ایک تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے اس ٹائم بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا ٹائم تھوڑا اور لیٹ، جب تھوڑی سورج کی تپش اور بڑھ جائے اور وہ ٹائم ایسا آ جائے کہ اونٹ کے بچے اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا پیر دھوپ سے جلنے لگے. آپ کہہ سکتے ہیں 8 بجے 9 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے. چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. آپ غریب ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے، دان نہیں کر سکتے، 2 رکعت آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے. آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، جتنی ہڈیاں ہیں، ہر ہڈی اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور دان آپ کا قبول کر لے گا. یہ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی تھی. حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں. ان کے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا وہ ان سے ملنے کے لیے آیا، جس کا نام قاسم بن محمد تھا. اس نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں.
اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ کاش تو عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے۔ ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا، میں وہاں سے بازار چلا گیا، میں نے اپنا سودا سلب لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ تھی نبی کی بیوی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں، قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ ہو گئے، قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے، انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے قبر کو دیکھا اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی رونے لگے، فبکا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے، اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ بنارس سے ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا، تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج، میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کار چلا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل آیا، اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، گھپ اندھیرا، جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے، ہم کار کے اندر ہیں، اے سی چل رہی ہے لیکن لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو ہمارے دل اور دماغ میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، ہم قبر کے اندر جب جائیں گے، ہمارے ماں باپ ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے بچے ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے رشتہ دار ہم کو دفنانے کے بعد مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اس قبر کی تاریکی میں ہمارے پاس کوئی موبائل کا ٹارچ نہیں ہوگا جس کو ہم جلا سکیں، کوئی اے سی اور کولر نہیں ہوگا جس کی ہوا کھا سکیں، منکر نکیر آئیں گے اور 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اے اللہ کے بندے تو بتا تیرا رب کون ہے، تو بتا تیرا دین کیا ہے، تو بتا تیرے نبی کون ہے۔ اور یہ 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں ملے گا، ان 3 سوالوں کا جواب وگیان اور سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان 3 سوالوں کا جواب ہسٹری اور اتہاس کی کتاب میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتاب میں نہیں ملے گا، ہائی اسکول اور انٹر کے سلیبس میں نہیں ملے گا، ان 3 سوالوں کا جواب مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے جو بچے جس کتاب کو پڑھ کے حافظ ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر ملے گا۔ قرآن جواب دے گا ان 3 سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ سوال، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔
قرآن پڑھا تھا، اس لیے میں نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کتاب پر آپ محنت کرو۔ اس کتاب کے پڑھنے والے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائیوں، مدرسوں میں پڑھانے والے ان مولویوں کو حقیر مت جانو۔ کمیٹی کے لوگوں نے مجھ کو پرچی دی ہے کہ مولوی صاحب ذرا چندے کے لیے بول دیجئے، چندہ بہت کم ہوا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اسی آپ کے شیرسابادی سماج میں فضول کاموں کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ مشاعرہ ہو جائے ابھی لاکھوں روپے خرچ ہو جائے، کوئی فضول چیز ہو جائے، کوئی کھیل ہو جائے، کوئی ناچ گانا ہو جائے، لاکھوں روپیہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ سال بھر کے مدرسے کا بجٹ آپ کے اس چندے سے چلتا ہے۔ اور آج اگر جلسے والوں کو اردو بھاشی مقرر سے یہ کہنا پڑے کہ چندہ کم ہوا ہے، آپ تعاون کی اپیل کیجئے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، انورودھ کر سکتا ہوں، نویدن کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مدرسے کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، جو ہو سکے دل کھول کے تعاون کرو۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ جانا تو اس ادارے کا بھرپور تعاون کر کے جانا کہ اسی مقصد کے لیے جلسہ ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں میرے نبی کی یہ سنت آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی فیملی کی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو پہلے پورا کیا۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ان کو پتا لگا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ کوئی ایک نوکر مجھ کو مل جائے، کوئی ایک نوکرانی مجھ کو مل جائے، میرے گھر کا کچھ کام آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی کو پیغام اپنا پہنچا دیا حضرت عائشہ کے ذریعے کہ میرے ابا آئے تو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام آئے ہیں، ایک غلام آپ کی بیٹی کو مل جائے یا ایک لونڈی آپ کی بیٹی کو مل جائے تو بیٹی کا کام آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی شام کو آتے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلام کے لیے آئی تھی، نوکر کے لیے آئی تھی۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی شام کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر آتے ہیں اور بستر پہ آ کر کے اپنی بیٹی اور داماد کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بچی، مجھے پتا چلا کہ تو غلام لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، تو لونڈی لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ اے میری بچی، ابھی تو میرے مدرسے کے جو طلبہ ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو دین حاصل کرنے کے لیے جو میرے غریب صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، اے میری بچی، ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے جینے کا انتظام نہیں ہے۔ اے میری بچی، ان غلاموں کو بیچ کر کے پہلے میں ان کا انتظام کروں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سنت کو بھی آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنی بیٹی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، پہلے اپنے مدرسے کے بچوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ حقیر نہ جانو ان مدرسے کے بچوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، جو قرآن کا ٹیچر ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بہترین کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں سائنس پڑھانے والے کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 20,000۔ آپ کی نظر میں گणت پڑھانے والے ٹیچر کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 15,000۔ اور قرآن پڑھانے والے ٹیچر کی 10,000، 8,000، 6,000۔ ابھی بنگال میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے۔ بنگال میں ممتا بنرجی جو ہیں، وہاں امام کو بھی کچھ سیلری دیتی ہیں، بیچارہ اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھاتا ہے۔ پرائیویٹ مدرسے کے جو ناظم ہوتے ہیں، جو کمیٹی ہوتی ہے، جو سیکریٹری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مودی اور یوگی سے بھی بڑا ڈکٹیٹر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس مدرسے کی کمیٹی کے لوگوں نے کیا کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی کرنا پڑے گا۔ کا کیا مطلب؟ کہا 2 بجے تک آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، پھر شام کو ہاسٹل کی نگرانی بھی آپ کو کرنا ہے، رات بھی یہیں گزارنا ہے، ہم آپ کو 12,000 سیلری دیتے ہیں، آپ سے سارا کام لیں گے۔
ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی مجھے بخش دو، میں امام بھی ہوں اپنے محلے کی مسجد کا، میں ڈیلی آتا جاتا ہوں، میرا خیال کرو، میں رمضان میں اتنی محنت سے چندہ لاتا ہوں، میرا خیال کرو۔ کہا نہیں، کوئی خیال نہیں رکھا جائے۔ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے مدرسوں کی مینجمنٹ کے اندر، اور ان پرائیویٹ پڑھانے والے غریب اساتذہ اور معلمین پر بڑا ظلم بھی ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی کو حد سے زیادہ دکھ نہ دو۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ اور میں نے ایک بات اور کہی تھی، آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں پروگرام ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں کے امام کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اسحاق بھائی آئے ہیں کھیڑیا ہاٹ میں، ان کا مسجد کے امام ہیں، ان کے کمرے میں میں جاتا ہوں، چھوٹا سا کمرہ ہے، شادی ہو چکی ہے، فیملی کو لے کے نہیں رہ سکتے۔ کتنی مسجدیں ہیں جب امام کو رہنے کے لیے جو کمرہ ملتا ہے، وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ امام صاحب بیچارے پورا پیر پھیلا دے تو کمرہ پورا فل ہو جائے۔ امام صاحب کے بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ نہیں صاحب، امام صاحب بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بیوی بچے آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ آپ پسند کریں گے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیوی بیوہ ہو جائیں؟ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج بہت سارے مدرسوں سے جو کانڈ ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں بدفعلی کے اور حرام کاموں کے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے دور رکھا جاتا ہے۔ میرا بس چلے تو ہر مدرسے میں یہ قانون لگا دوں کہ جتنے بھی ٹیچر رہیں گے فیملی کے ساتھ رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا انتظام کیا جائے، ورنہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ 6 مہینہ انسان شادی شدہ ہے، بیوی بچے والا ہے، بیوی سے دور رہے گا، شیطان طرح طرح کے خیالات ڈال سکتا ہے، شیطان غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کے امام کو اگر گندگی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو، تو ان کو فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو۔ آج اگر آپ کی کمائی اپنے لیے ہے، اگر آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بناتے ہو، تو مدرسے میں پڑھانے والے ان ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے مجھے میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیمانچل میں، اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، دور دور تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، لائٹنگ کی گئی ہے، کئی لاکھ روپے ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں، اور علاقہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ راستے میں چل کے آؤ تو راستہ پورا خراب ہے، کہیں چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنے خرچے کر کے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں حساب ہوتا ہے، مولوی صاحب چندہ بہت کم ہوا ہے، یہ رونا عام طور سے رویا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان جلسوں کے چندے سے مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا سسٹم نکالو، آپ جلسہ مت کراؤ۔ آپ سال میں پورے سیمانچل میں اگر 100 جلسے ہوتے ہیں، 100 نہ ہو 10 جلسے ہوں، 10 جلسے ہوں، اور 10 جلسے جو ہوں تبلیغی جلسے ہوں، دین پھیلانے کے لیے ہوں، کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگے، کوئی لڑکیوں کا بازار میں ان کی بھیڑ نہ لگے، کوئی بے پردگی نہ ہو، قاعدے سے شریعت اور قاعدے اور قانون کے حساب سے پروگرام ہو، اور مدرسے کا چندہ آپ پرائیویٹ طور پر، انڈیویجول طور پر آپ دیں، تو انشاءاللہ بہت حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر مسئلہ وہی ہے، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے سیمانچل کا کیا حال ہے، زبان پر وہی لائن آتی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سیمانچل کا علاقہ آج وہیں کا وہیں ہے، جہالت ویسی ہی ہے، غربت ویسی ہی ہے، دین سے دوری ویسی ہی ہے، بے پردگی دن بدن بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں شراب اور نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ قرآن پر میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے۔ ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سننا کمال نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم ہمارے ساتھ نا انصافی کرتے ہو، اے عمر تم ہمارے ساتھ نا انصافی کرتے ہو، ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو، ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو۔ حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے،
حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا۔ ان کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو، جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو۔ اے عمر یہ انسان جاہل ہے، اس کے منہ نہ لگیے، اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے، حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ۔ حضرت عمر کی عادت تھی، اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا، حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے۔ میرے عزیزو، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مسجدیں آج ویران ہیں۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں بے پردگی نہ کریں، اور آج ہماری اور آپ کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ، اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو، ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ، ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، قرآن تدبر کرنے کے لیے، قرآن غور کرنے کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو۔ آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا